الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے خواتین اور مردوں کے اندر جنسی خواہش کی کمی۔ یہ مسئلہ نہ صرف مردوں کے اندر ہوتا ہے بلکہ خواتین کے اندر بھی ہوتا ہے۔ بہت سارے نوجوان اسی وجہ سے وہ شادی کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے اندر وہ جنسی خواہش ہی نہیں ہوتی۔ اور بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جن کے اندر یہ خواہش نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی شادی نہیں کرتی، اور پھر بے شمار ایسے جوڑے سامنے آتے ہیں، ان کی طرف سے شکایات آتی ہیں۔ بیوی شکایت کرتی ہے کہ ہسبینڈ کے اندر اس طرح کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ مرد شکایت کرتا ہے کہ بیوی کے اندر اس طرح کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ جب مرد باہر سے آتا ہے تو اس کی توقع یہ ہوتی ہے، اس کا امکان، اس کے ذہن کے اندر، اس کے ساتھ امیدیں اس کو یہی ہوتی ہیں کہ میری بیوی میرے ساتھ اچھے طریقے سے ملے گی، اور اس کے اندر یہ خواہش کا ہونا مرد کے لیے خوشی کا باعث بنتا ہے۔ لیکن معاملہ یہاں پر الٹا نظر آتا ہے کہ جب اس طرح کی خواہش باقی نہ رہے تو پھر ازدواجی زندگی کے اندر بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم مردوں کی بات کریں گے کہ ان کے اندر یہ خواہش کی کمی کیوں ہو جاتی ہے۔ اس کو ضعف با بھی کہتے ہیں۔ دراصل اس میں دو قسم کے لوگ ہیں، دو قسم کے مرد ہیں۔ ایک تو وہ مرد ہیں جن کے اندر عضلات کی کمزوری ہے، یعنی ان کا دل جو ہے وہ کمزور ہے، کیونکہ یہ خواہش پیدا کرنا، یہ لذت کا عنصر پیدا کرنا، یہ خواہش پیدا کرنا، یہ دل کا کام ہے۔ اس طرح کی کوئی فیلنگ نہ ہو رہی ہو تو پھر دو قسم کے لوگ سامنے آتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کی اعصابی تحریک ہوتی ہے، جسم کے اندر سردی ہوتی ہے، عضلات ان کے کمزور ہوتے ہیں، یعنی جیسے صبح وہ اٹھیں گے ان کے اعضاء جو ہے وہ شل ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایکٹیو نہیں ہوتے، وہ اپنے جسم کے اندر دردیں محسوس کرتا ہے، جلدی وہ نیند سے بیدار نہیں ہو پاتا۔ تو یہ عضلات کے اندر کمزوری ہوتی ہے، یہ خالصتاً اعصابی تحریک ہوتی ہے۔ لیور جو ہے وہ ٹھیک طرح سے ایکٹیو نہیں ہوتا، سست ہوتا ہے، لیزی ہوتا ہے، فیٹی ہوتا ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں زیادہ ہم بستری کی وجہ سے ان کا مادہ منی جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے، اور قلت منی کی وجہ سے پھر ان کے اندر یہ جنسی خواہش بھی جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اب وہ غلط کاریوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور کثرت جماع کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا پھر یہ کہ عمر کے بڑھنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا یہ کہ وقت سے پہلے بڑھاپے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے دونوں کے الگ الگ علاج ہیں۔
اگر تو اعصابی تحریک ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ ایسی ادویات استعمال کروائیں جس سے ان کا مادہ منی جو ہے ان کے اندر گاڑھا پن پیدا ہو جائے، ان کے اعضاء کے اندر سختی آ جائے، قوت آ جائے، ان کی دل کی جو ہے وہ کمزوری جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور اگر قلت منی کا مسئلہ ہے اور منی جو ہے وہ مادہ منی نہیں پیدا ہو رہی تو اس کا پھر الگ سے علاج ہے۔ اس کا علاج کس طرح ہے؟ اس کا علاج اس طرح ہے کہ ایسی جو ہے وہ گرم رطوبات پیدا کی جائیں جس سے جو ہے ان کا یہ معاملہ بن جائے۔ اور اسی طرح سے خواتین کے اندر جو مسئلہ ہے وہ بھی خالصتاً اعصابی تحریک ہوتی ہے۔ اعصابی تحریک سے مراد یہ کہ ان کے عضلات کے اندر جو ہے وہ کمزوری ہوتی ہے۔ ایسی خواتین جو ہے وہ نیند سے اٹھنے میں صبح ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، جسم کے اندر جو ہے وہ دردیں محسوس کرتی ہیں، وقت ان کو سوئے رہنے کا خیال ہوتا ہے، نیند پراپر نہیں آتی، لیکن یہ کہ ہر وقت تھکی تھکی سی رہتی ہیں، سست سی رہتی ہیں، اور زیادہ جب کام کریں تو پھر وہ جو ان کی طبیعت جو ہے وہ بے حال ہو جاتی ہے، تو کسی کام کرنے کو وہ دل نہیں کرتا۔ تو ایسی خواتین کو جو ہے وہ عضلات کو تیز کر دیا جائے، ان کی دل کو جو ہے وہ تیز کر دیا جائے، اور جسم کے اندر جو ہے وہ خشکی اور گرمی جو ہے وہ پیدا کر دی جائے، حرارت بھی پیدا کر دی جائے، تو اس سے آسانی سے مسئلہ ان کا حل ہو سکتا ہے۔ بڑھاپے کے آثار شروع ہو جائیں یا قلت منی ہو جائے یا جو ہے وہ مادہ منی پیدا نہیں ہو رہی، تو اس صورت کے اندر آپ نے جو نسخہ دینا ہے اس میں آپ ازگن ناگوری لے لیں، مستگی رومی لے لیں، موسلی سفید انڈین لے لیں، سالب مصری لے لیں، اور اس میں 3 گنا شہد ملا کے تمام چیزوں کا پہلے صفو بنا لیں اچھی طرح سے، اور 3 گنا شہد ملا کے آپ یہ معجون آدھی چمچ صبح دوپہر شام کو کھلائیں، تو انشاءاللہ ان کے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو اس کی پہلے تشخیص ہونی چاہیے کہ ان کی کون سی تحریک ہے، کون سا ان کا مزاج ہے، تو اس مطابق پھر اگر دوائی دیں گے تو آپ کا علاج کبھی بھی جو ہے وہ ناکام نہیں جائے گا۔ تو اس کے لیے آپ درست تشخیص کروائیں۔ تشخیص کے لیے آپ صبح کا جو پہلا پیشاب ہے، قارورہ ہے، وہ آپ بوتل کے اندر ڈال کے اس کی آپ تصویر بنا کے مجھے واٹس ایپ پہ بھیج دیں، اس سے تشخیص کر کے پھر اس مطابق انشاءاللہ جب علاج ہوگا تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ پریشانی، یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔